اور آپ لوگ صبح صبح یہاں تشریف لائے. پہلے آپ پی ٹی ایم اے گئے, وہاں بھی پریس ٹاک تھی جس میں ڈی جی پی ڈی ایم اے نے آپ کو بریف کیا تمام فلڈ کی صورتحال کے اوپر. میری پریس کانفرنس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں کچھ ایسے اعداد و شمار آپ کو بتاؤں گی کہ جو اس وقت کی ایگزسٹنگ صورتحال ہے, اور پھر آگے جو کچھ چند دنوں میں صورتحال انفولڈ ہوگی اس کی جو پریڈکشن پی ڈی ایم اے نے کی ہے, این ڈی ایم اے نے کی ہے, اور ریسکیو 1122 نے کی ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر رضوان بھی بیٹھے ہیں, پی ڈی ایم اے سے بھی بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو پنجاب کے سیلاب کی اس وقت صورتحال ہے وہ تاریخ کی ایک غیر معمولی, اگر میں کہوں کہ ایک انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے کہ سپر فلڈز جو ہیں, جو واٹر فلو ہے وہ پنجاب کے 3 دریاؤں میں اس وقت بیک وقت, جس کو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں جو پانی ہے وہ سیلاب کی صورتحال اختیار کر چکا ہے. اور اس میں راوی, ستلج اور چناب, ان تینوں دریاؤں میں اس وقت سپر فلڈ کی صورتحال ہے, اور یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ایک غیر معمولی سیلابی صورتحال سے پنجاب گزر رہا ہے, اور انپریسیڈنٹڈ واٹر لیولز جو ہیں, جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا واٹر لیولز اچیو ہوئے ہیں, ریچ کیے ہیں, اور اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ اس وقت کیا ہے. لیکن یہ بھی ضرور بتاؤں گی کہ ایک غیر معمولی صورتحال, انپریسیڈنٹڈ صورتحال کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, حکومت پنجاب ہے, اور حکومت پنجاب کی تمام مشینری, چاہے اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے اس میں ریسکیو 1122 ہو, چاہے اس میں پی ڈی ایم اے ہو, چاہے اس کے اندر سول ڈیفنس ہو, پولیس کے ادارے ہوں, پیرا ہو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو, تمام لوگ اس وقت ایک مٹھی کی طرح, ہول آف گورنمنٹ اپروچ کی طرح اس غیر معمولی صورتحال سے عوام کی جانیں بچا رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ راوی, ستلج اور چناب میں, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ ایک سپر فلڈ کی صورتحال ہے, غیر معمولی ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے, ہسٹورک ہے. راوی میں آپ لوگوں نے خود رپورٹ کیا کہ جو پانی کے لیولز تھے وہ 2,20,000 کیوسک تک پانی گیا, اور لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے اراؤنڈ جتنی ایویکویشن بر وقت ہو گئی, جس کی وجہ سے ایک بھی جان نہیں گئی, اور اللہ کا شکر ہے ہم نے کسی بھی جانی نقصان ہونے سے بچا لیا. اس وقت جو صورتحال آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو آبادی ہے جو اس فلڈ سے متاثر ہوئی ہے وہ 20 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے. متاثرہ آبادی جو ہے, جس کو ایویکویٹ کیا ہو, جس کو ریسکیو کیا ہو, جو منتقل ہوئی ہو, وہ 20 لاکھ سے زائد آبادی اس وقت تک جو ہے وہ متاثر ہے. اور تقریباً 7.5 لاکھ جو آبادی ہے اس کو اللہ کا شکر ہے کہ ایویکویٹ کر کے محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا گیا ہے. 7.5 لاکھ آبادی کو ایویکویٹ کیا گیا ہے, جس میں تقریباً 1,15,000 جو لوگ ہیں ان کو بوٹس کے ذریعے ریسکیو کیا گیا, جو کہ یہ ریسکیو آپریشن, ایویکویشن آپریشن, گھر نہیں چھوڑتے, اپنے مویشی نہیں چھوڑتے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ڈائریکشن دی تھی, کیونکہ ہم سب یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جو زندگی کی جمتی ہے وہ گھر ہوتے ہیں, مویشی ہوتا ہے, روزگار ہوتا ہے جن سے جڑا ہوتا ہے. تو 5 لاکھ سے زائد جو مویشی ہیں وہ اس وقت تک محفوظ مقامات تک پہنچا دیے گئے ہیں. یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ آپریشن ہے اس غیر معمولی صورتحال میں. تقریباً جو 400 سے زائد کیمپس اس وقت جو ویٹنری کیمپس ہیں, کیونکہ مویشیوں کو منتقل کیا گیا, ویٹنری کیمپس لگائے گئے, اور ان کا جو چارہ تھا اس کا ڈرائی فاڈر کا بھی بندوبست کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کا شکر ہے اس وقت فیلڈ کے اندر ہیں. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس انپریسیڈنٹڈ سچویشن کا جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے ایک انپریسیڈنٹڈ طریقے سے اس پورے آپریشن کی نگرانی وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں کر رہے ہیں. اور اس سے بڑا جو 3 فلوز ریور میں, 3 ریورز میں واٹر اس وقت جس سطح پر فلو ہو رہا ہے, اس میں بر وقت ایویکویشن, ارلی وارننگ سسٹم,
اور جو ریسکیو 1122 کی کارکردگی ہے، پولیس کی کارکردگی ہے، پیرا کی کارکردگی ہے، سول ڈیفنس کی کارکردگی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی ہے، ایجوکیشن کی تمام اسکولوں کو اس وقت کھول دیا گیا ہے ریلیف کیمپس کے لیے. یہ تمام چیزیں جڑ کر یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں کو جو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، اور پھر جو مویشی ہیں 5 لاکھ سے زیادہ، یہ ان کی ایفیشنسی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب آفس سنبھالا تو سب سے بڑا اور مشکل فیصلہ انہوں نے جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کا کیا تھا، جس سے شہروں کی انکروچمنٹ اور تجاوزات کو کلیئر کیا گیا تھا. نالوں کے اندر انکروچمنٹ کو کلیئر کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور جو ڈرینز کی صفائی ہے ان کی ڈی سلٹنگ کا پنجاب میں اس وقت 9واں راؤنڈ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ایک بڑی تباہی ہے اس سے پنجاب کو بچایا جا رہا ہے. اور جو فصلوں کی تباہی ہے، جو لوگوں کے گھروں کی تباہی ہے، اس کا تخمینہ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے وہ اس فلڈ کے سلسلے کے فوری ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز جو ہیں وہ اس کا تخمینہ لگائیں گی اور تمام لوگوں کا ازالہ اس نقصان کا کیا جائے گا. یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ تقریباً جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو موضع جات ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ 2207 اس وقت تک ہیں، لیکن آنے والا جو فلڈ ہے جس طرح وہ چناب اور ستلج میں اس کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے، تو یہ تقریباً 1000 تک مزید اس میں اضافہ ہوگا. اور 20 لاکھ میں نے آپ کو بتایا اس سے زیادہ آبادی جو ہے اس وقت تک متاثر ہو چکی ہے. ریلیف کیمپس ہمارے پورے پنجاب میں لگ چکے ہیں. آپ اگر خود بھی دکھا رہے ہیں، اپنے ٹی وی سکرینز پہ بھی دکھا رہے ہیں کہ پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس وقت اپنے ٹوز پر ہے. کمشنرز، ڈی سیز، اے سیز، پٹواریز، ہر کوئی ٹیئر ایسا گورنمنٹ کا نہیں ہے جو وارڈ لیول پہ، یو سی لیول کے اوپر، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، ڈویژن لیول کے اوپر جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت ہے اس کے مطابق کام نہ کر رہا ہو. سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت انفارمیشن ہے وہ اس وقت کا جو فلڈز کی صورتحال ہے. چناب کی اگر میں بات کروں تو جو نارمل سچویشن اس وقت جو خانکی ہے اس میں ایک ہائی سٹیٹس ہے اس وقت فلڈ کا، اور 2,15,000.6 کیوسک کے اوپر اس کی بھی اس وقت انٹینسٹی ہے. نیچے کی طرف وہ جاری ہے، ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے، لیکن سٹیٹس اس وقت فلڈ کا جو ہے وہ ہائی ہے. اسی طرح قادر آباد کے اوپر جو سٹیٹس ہے وہ بھی ہائی ہے، اس کا فلو بھی ابھی سٹیڈی ہے لیکن فلڈ کی سچویشن برقرار ہے. اسی طرح وہ اور قادر آباد پہ 2,25,000.1 کیوسک جو ہے اس وقت پانی کا لیول ہے. چنیوٹ برج جو ہے اس کے اوپر بھی ایک ہائی سٹیٹس ہے فلڈ کا، اور 2,82,000 جو کیوسک واٹر ہے اس کا اس وقت تک لیول ہے. رواز برج ویری ہائی سٹیٹس کے اوپر اس وقت ہے، اور اس میں 2,49,000 اس وقت کیوسک واٹر کی ہے، اور وہ انکریزنگ ٹرینڈ کے اوپر ہے. تو جو رواز برج ابھی بھی جو لیٹسٹ جو فگرز آئے ہیں اس کے اوپر رواز برج جو ہے وہ ایک میکسیمم 5,24,000 کیوسک واٹر لیول اس وقت اس کا ہے، جو کہ بہت ہی ہائی لیول کے اوپر ہے. اور جو سٹیٹس ہے وہ فلڈ کا بھرپور اس وقت پانی کی انٹینسٹی ہے. اسی طرح جو آپ کا ٹریمو کا برج ہے اس میں 3,61,000 اس وقت کیوسک واٹر کا سٹیٹس ہے، اور وہ بھی انکریزنگ ٹرینڈ کے اوپر ہے. تو رواز برج اور ٹریمو جو ہیں وہ اس وقت ہائی ٹرینڈ کے اوپر ہیں، انکریزنگ ٹرینڈ کے اوپر ہیں، اور جو پانی کا بہاؤ ہے اور پانی کا لیول ہے وہ دونوں اس وقت انکریزنگ ٹرینڈ پہ. لیکن اس میں ایک جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام ایڈمنسٹریشن الرٹ ہیں. ریسکیو 112 نے اپنی ایویکویشن جو ہے وہ 3 دن پہلے سٹارٹ کر دی تھی اس پریڈکشن کے اوپر. جو ریسکیو ہے آپریشن وہ اس وقت جاری ہے، ایویکویشن اس وقت جاری ہے، ارلی وارننگ سسٹم اس وقت ہے. تو انشاءاللہ جو ہمارا مقصد ہے، چیف منسٹر وزیر اعلیٰ پنجاب کا مقصد ہے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو، باقی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کا نقصان کا ازالہ کر لیا جائے گا. اسی طرح جو ریور راوی ہے وہ جسر کے مقام کے اوپر میڈیم سٹیٹس ہے اس وقت، اور 93,000.3 جو ہے وہ اس وقت کیوسک واٹر ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ 2,20,000 تک شادرہ کے وقت گیا تھا، ہائی تھا اس وقت بھی ہائی ہے، لیکن جو ٹرینڈ ہے پانی کے بہاؤ کا وہ ڈیکریزنگ ٹرینڈ کے اوپر ہے. اس کا لیول جو ہے اس وقت راوی کا
وہ 77,430 کیوسک کے اوپر آ گیا ہے. اسی طرح شادرہ میں 76,700 کیوسک کے اوپر اس وقت لیول آ گیا ہے. بلو کی ہیڈ ورکس جو ہے اس میں 2,82,060 اس وقت کیوسک واٹر ہے، جو کہ کافی ہائی اس کی انٹینسٹی ہے. اور جو سندنائی ہے ہیڈ ورکس اس میں 45,558 کیوسک ہے، اسٹیڈی ہے، رائزنگ ٹرینڈ کے اوپر ہے. اور جو ستلج ہے اس میں اس وقت جو گندا سنگھ والا جو جگہ ہے اس پہ اس وقت جو پانی کا بہاؤ ہے وہ ایکسٹریملی ہائی ہے. اس پہ ریڈ الرٹ ہے اور اس وقت جو پانی کا لیول ہے وہ 2,53,000 تک پہنچ گیا ہے. اسی طرح جو نیچے اسلام ہیڈ ورکس ہے سلیمان کی، اس پہ ہائی ہے، اسٹیڈی ہے پانی، 1,54,000 کیوسک تک وہ پہنچ گیا ہے. اور حاصل پور جو ہے اس میں جو پنجنت ہیڈ ورکس ہیں اس میں یہ 88,290 کیوسک واٹر ہے. تو یہ تو ابھی چناب، راوی اور ستلج کا جو سٹیٹس ہے وہ آپ کو میں نے بتایا. لیکن میں یہ بھی ضرور بتاتی چلوں کہ جو اس وقت ڈسٹرکٹس ہیں جو ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل بھی میٹنگ کی پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم کے اندر، اس میں جو اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ڈسٹرکٹس کو میپ کیا گیا ہے وہ ہے جھنگ، ملتان، مظفر گڑھ، اوکاڑا، ساہیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، تاندیاں والا، خانے وال، پاک پتن، وہاڑی، بہاول نگر، بہاول پور، راجن پور اور رحیم یار خان. ان کو ہائی الرٹ پہ کیا گیا ہے. اور اس میں جو پانی کی انٹینسٹی بھی، پانی کا واٹر لیول بھی رائز ہونے کا امکان ہے اور ہوگا. اور لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں، عوام کو بتا دوں، ان جگہوں پہ رہنے والے تمام لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ریلیف کیمپس اس وقت ان پلیس ہیں، ریسکیو بوٹس اس وقت ان پلیس ہیں، ریسکیو آپریشن اس وقت ان پلیس ہے، ایویکیویشن کرا لی گئی ہے. اور جو کیمپس ہیں وہ بھی اس وقت ان پلیس ہیں، سول ڈیفنس اس وقت ان پلیس ہے. اور سارا فوکس اس وقت ان ایریاز کے اوپر ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو کنفرنٹ بھی کریں گے، ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گے. اور ہماری پوری پریپیئرڈنس جو ہے وہ اس وقت پنجاب حکومت کی ان تمام اضلاع پہ جو ریڈ الرٹس کے اوپر ہیں اس وقت ان کی پوری مکمل تیاری ہے. ابھی تک جو ہم نے بر وقت ایک اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا جو وائز میپنگ تھی اس کے ذریعے جو ہم نے بریچز کیے ہیں، اس سے جو قادر آباد ہیڈ ورکس آن چناب کے اوپر ہم نے بریچ کیا ہے، اس سے اللہ کا شکر ہے حافظ آباد، پنڈی بھٹیاں اور چنیوٹ کی ایک بہت بڑی آبادی کو اس تباہی سے بچایا گیا ہے جو وہاں مقیم تھے. اور یہ بھی میں سمجھتی ہوں ایک بہت ہی ٹائملی ڈیسیجن تھا اور اس سے ہم نے بہت بڑی ایک تباہی سے ہم نے ان تینوں آبادیوں کو بچایا ہے. اسی طرح جو بریچ کیا رواز ریلوے برج جھنگ میں، اس نے جو جھنگ سٹی ہے اور اس کے ایڈجوائننگ جتنے اربن سینٹرز ہیں اس رواز ریلوے برج کی بریچ سے اس آبادی کو بچایا گیا ہے. اسی طرح جو گڑھ مراجہ ٹاؤن اور ایڈجوائننگ ایریاز آف شور کوٹ ہیں، باہو سلطان برج میں جو بریچ کیا گیا جھنگ شور کوٹ روڈ کے اوپر، اس سے بہت بڑی آبادی جو شور کوٹ کی ہے، جو گھر مہاراجہ ٹاؤن اور ایڈجوائننگ ایریاز ہیں ان کو بہت بڑی آبادی کو بچایا گیا ہے. تو یہ تمام جو پلاننگ ہے، یہ تمام جو پریپیئرڈنس ہے، یہ تمام جو ارلی وارننگ سسٹم ان پلیس ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، حکومت پنجاب، تمام ادارے حکومت کے وہ ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ اس وقت فیلڈ میں اترے ہوئے ہیں. اور اتنی مشکل صورتحال، جیسے میں نے کہا یہ تاریخی ایک غیر معمولی صورتحال ہے کہ تینوں ریور میں اوپر جو ہے وہ سپر فلڈز، ہائی لیول فلڈ کی اس وقت صورتحال ہے. اور میں ایک افسوسناک بات ضرور کرنا چاہوں گی، افسوسناک دل سے کرنا چاہوں گی کہ 32 اس وقت تک جانوں کا نقصان ہوا ہے. اور اس میں تفصیل آپ کو بتائی بھی گئی ہے کہ الیکٹریفیکیشن ہے، کلیپسز ہیں، چھت کلیپس کر گئی. اور یہ تو میٹیگیشن، پریونشن اور ایک ارلی وارننگ سسٹم ہے. لیکن جو اس وقت حکومت پنجاب ہے اس نے اپنے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں نہ صرف میٹیگیشن کے اوپر پیسے رکھے، ڈیولپمنٹ پروگرامز رکھے، بلکہ ایک بہت بڑا چنک
35 ارب کا جو اسمال ڈیمز اور بگ ڈیمز اور کنال کی وائڈننگ ہے، جو واٹر ویز ہیں، اس کے اوپر رکھا ہے. اور کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو ریور بیڈز کے اندر کمیونٹیز ہیں، جو بالکل کرٹیکل زونز ہیں، کرٹیکل ایریاز ہیں، کیونکہ موسمی تبدیلی ایک حقیقت ہے، کلائمیٹ چینج اب ایک حقیقت ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، کلائمیٹک کنڈیشنز کی جو چینجز ہیں، موسمی تبدیلی ہے، ارلی مانسون ہے، پرولونگڈ مانسون ہے، اس کی وجہ سے جو اثرات ہیں اس پہ ہمیں ایک بہت ہی مفصل پلان بنانے کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے. اور ریور بیڈز کی میپنگ کا کام شروع ہو چکا ہے. یہ پچھلے سال بھی شروع ہوا تھا ارلی مانسون پہ، کیونکہ اربن فلڈنگ بھی ایک فینومینا ہے. ہل ٹورنٹس پہلے سے موجود ہیں جو ساؤتھ پنجاب کو لپیٹ میں لیتے تھے، لیکن یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سپیل جو اگلے 15 دن کا رین کا سپیل ہے. کل لاہور میں ایک دم بارش کا سپیل ہوا، وہ 120 mm تک رین فال گئی، لیکن ہم نے 200 تک کو مینیج کیا ہے الحمدللہ. پچھلے سال بھی اس سال بھی ہماری تیاری پوری ہے. تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ غیر معمولی سچویشن ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، ہسٹورک فلڈز ہیں. 3 ریورز اس وقت سپر فلڈ کی سچویشن میں ہیں، لیکن ایک انپریسیڈنٹڈ تیاری نے، ارلی وارننگ سسٹم نے، ایویکویشن نے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے متحرک ہونے نے، اور ایک وزیر اعلیٰ جو دن رات اس کی اوورسائٹ کر رہی ہیں، اس کو اوورسی کر رہی ہیں، اور اس پوری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس وقت متحرک ہے. ریسکیو 1122 نے کمال کام کیا ہے، پی ڈی ایم اے نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم نے ٹورزم اور وائلڈ لائف کی جو اسپیڈ بوٹس ہیں وہ بھی ہم نے جو کرٹیکل زونز اس وقت ہیں رحیم یار خان، مظفر گڑھ وغیرہ، ان میں ہم نے اسپیڈ بوٹس کو بھی ڈپلوائے کر دیا ہے. وائلڈ لائف فورس جو ہے وہ اس وقت فیلڈ کے اندر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. یہ تمام باتیں کرنے کے باوجود ایک اور طرف بھی میں نشاندہی کروں گی کہ اس قسم کا انپریسیڈنٹڈ فلڈ جو ہے اس میں کسی دنیا کے ملک میں بھی، کسی دنیا کے خطے میں بھی 100% کوریج نہیں ہو سکتی اور کہیں بھی نہیں ہو سکتی. جو جہاں جہاں دنیا میں فلڈز آتے ہیں، جاپان میں آتے ہیں، یو ایس میں آتے ہیں، نیپال والی سائڈ پہ آتے ہیں، پھر یہ جو فلپینز ہے اس والی سائڈ پہ آتے ہیں، لیکن کہیں بھی اس قسم کا جو انپریسیڈنٹڈ واٹر فلو ہے، اس کی انٹینسٹی ہے، اس کا لیول ہے. حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، ہر جگہ کے اوپر موجود ہے. میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں جہاں ہماری نشاندہی آپ نے کی، ہم لوگوں نے وہاں فوری ٹیمز موبلائز کی، فوری ٹیمز وہاں پہنچائیں. آپ کے رپورٹرز اس وقت فیلڈ میں ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، وہ لوگ فیلڈ کے اندر ہیں. تو یہ ساری جو اس وقت سچویشن ہے، وہ کوئی بھی حکومت اکیلے اس سے نہیں نبٹ سکتی. ہمیں ایک قوم بن کر اسٹیک ہولڈرز، چاہے میڈیا ہے، چاہے اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو این جی اوز ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں بہت سے لوگ اس وقت فیلڈ میں ہیں، ٹینٹیج پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، عوام سے بھی اپیل کروں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی عوام سے اپیل کی ہے کہ آپ لوگ پانی سے دور رہیں. اس وقت جو بیماریاں ہیں، جو وبا اس وقت اس پانی کے اندر ہے، اس کے اندر میڈیکل کیمپس لگا دیے گئے ہیں. ہیلتھ کلینک آن ویلز اس وقت تمام جگہ کے اوپر پہنچا دیے گئے ہیں. فیلڈ ہاسپٹلز تمام جگہ کے اوپر پہنچا دیے گئے ہیں. ہاسپٹلز الرٹ کے اوپر ہیں، ڈی ایچ کیوز الرٹ کے اوپر ہیں، بی ایچ یوز الرٹ کے اوپر ہیں، آر ایچ سیز الرٹ کے اوپر ہیں. لیکن آپ لوگوں کا جو تعاون ہے وہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے. عوام کا جو تعاون ہے، آپ لوگ پانی کے سیلابی ریلوں سے دور رہیں، اپنے بچوں کو دور رکھیں، اپنی فیملیز کو دور رکھیں. میں کل بھی جب جا رہی تھی تو راوی برج کے اوپر ہم لوگ جب کل وزیر اعلیٰ پنجاب گئیں، سیالکوٹ گئیں اور وزیر آباد گئیں، تو لوگ سیلفیاں کھنچوا رہے تھے برجز کے اوپر. اس سے پلیز اجتناب کریں، اس سے صرف نقصان ہو سکتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ لوگ اس وقت جو کمیونٹیز ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر لوگ ٹینٹس لگا رہے ہیں اور ہیلپ کر رہے ہیں، وہ بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو لوگ آپ اپنے ٹینٹیج میں رکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی میڈیکل ریلیف کیمپس ہیں. ابھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی ایک ٹی وی چینل کے اوپر، وہ یہاں لاہور میں کیمپ کی بات کر رہے تھے، جو شاہدرہ کے بعد ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے. اس میں جو پرائیویٹ کیمپس ہیں اس میں کچھ کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پانی نہیں ہے، یا وہاں میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے، یا دوائی نہیں ہے. تو حکومت کا بالکل ساتھ کیمپ لگا ہوا ہے. اس وقت سکولز کے اندر ڈرائی راشن
ریلیف کیمپس کے اندر کھانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے, ایمرجنسی انووک کر کے پروکیورمنٹ کی جا رہی ہے, اور جتنی سہولت کوئی بھی حکومت پہنچا سکتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن کے اوپر, کسی قسم کا کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے. صرف عوام کی جانیں بچانا اس وقت مقصد ہے, اس آفت سے بچنا اس وقت مقصد ہے, اور لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانا اس وقت مقصد ہے. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب اس بات کا بھی اعلان کر چکی ہیں کہ فوری طور پر اس سیلابی سچویشن سے نبٹ کر تمام نقصانات کا جو تخمینہ لگا کر اس کا ازالہ کیا جائے گا. یہ بہت بڑی آفت ہے, اس میں کراپس کا, فصلوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, گھروں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. پولیس کو یہ ڈائریکشن کل دے دی گئی ہے کہ آپ نے جو تھیفٹ لوگوں نے شکایت کی کہ ہماری چیزیں چوری ہو رہی ہیں, ہم نے فوری طور پر چیف منسٹر پنجاب نے پولیس کو الرٹ کیا, یو سی لیول کے اوپر, تھانوں کے لیول کے اوپر, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر پوری پولیس فورس اس وقت الرٹ ہے کہ آپ لوگوں کے مال اور چیزوں کا, گھروں کا تحفظ کریں. پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو فوکس ہے ٹیکنالوجی کے اوپر, پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے دکھایا بھی اسکرینز کے اوپر کہ ڈرون کیمروں کے ذریعے, اور اس وقت تمام ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ سیف سٹی ہو گئی ہیں, تو تھرمل کیمروں کے ذریعے اس پوری ریسکیو آپریشن کو کیا گیا ہے. اور چنیوٹ کے علاقے میں ایک بہت بڑی تعداد 498 جو ہے وہ ڈرون اور تھرمل کیمراز کے ذریعے ریسکیو کی گئی ہے. یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے, پہلے کبھی بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا تھی نہیں یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس, لیکن تھرمل ٹیکنالوجی کے ذریعے اور ڈرون سرویلنس کے ذریعے بہت بڑا ایک آپریشن جو ہے ریسکیو آپریشنز وہ جاری ہے. اور آپ لوگوں نے بھی دکھایا کہ یہ کس طرح ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے. تو مشکل حالات ہیں اس وقت, نیچے پانی جو ہے وہ, اس کا میں نے ابھی آپ کو سارے فلوز بتائے ہیں, ساری ڈسٹرکٹس بتائی ہیں جو الرٹ کے اوپر ہیں. تو وہاں بھی جو لوگ ہیں ان کو میری یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ پلیز انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. جو گیپ ہے اس کی نشاندہی ہوگی, اس پہ فوراً عمل ہوگا. اور ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم 100% جو ہے اس کی کوریج کر چکے ہیں اور کہیں بھی کوئی گیپ نہیں ہے, بالکل ہوگا. اور یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ کسی ملک میں بھی ابھی تک بھی جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے وہ بھی ایک ہسٹورک ریسکیو آپریشن ہے, ہسٹورک ایویکویشن ہے, ہسٹورک ارلی وارننگ سسٹم ہے, ہسٹورک پریونشن جو اقدامات ہیں وہ لیے گئے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑا آگے جو اب ہمارا کام ہے کہ ریور بیڈز جو ہیں جو کرٹیکل زونز کے اندر ہیں اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک پوری حکمت عملی کے ذریعے انشاءاللہ یہ جو اگلے چند ماہ ہیں اس میں اس کو مرتب کیا جائے گا. اس کو اکٹھا کر کے ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح اس کو فیز وائز کریں گے, تاکہ آئندہ موسمی تبدیلی, کلائمیٹ چینج پریڈکشن ہے کہ اسی طرح جو اربن فلڈنگ ہے یا ریور فلوز ہیں اور اس سے یہ ہوتا رہے گا. لیکن ایک دم جو سپل ویز ہندوستان نے کھولے ان کی طرف جب ایکسیڈ کیا لیول, تو یہ 3 فلوز جو ہیں اس وقت ہم اس سے کنفرنٹڈ ہیں. آپ کا بھی اسی طرح تعاون رہے گا, آپ کے رپورٹرز کا بھی اسی طرح تعاون رہے گا. تو انشاءاللہ ہم ایک قوم بن کر دکھائیں گے پوری دنیا کو کہ پاکستان نے, پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں اتنی بڑی آفت کا مقابلہ کم سے کم نقصان کی صورت میں کیا. میڈم مودی حکومت نے جان بوجھ کر پاکستان سے ملک کا جو سردی علاقہ جن میں بابا ڈیرا نانک ہے ہندوستان والی سائڈ پہ اور پاکستانی سائڈ پہ کرتارپور ہے, یہاں پر پانی چھوڑا, اور پہلے پانی اکٹھا کرتا رہا. جب اس کو پتہ تھا ان کی ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی ہم سے, پھر اچانک پانی چھوڑ دیا, اور جس سے ہمارے سبزی دیہاتوں کے ساتھ ساتھ لاہور سے لے کر مظفر گڑھ تک نقصانات اب ہو رہے ہیں. تو ابھی مزید جو کیچمنٹ ایریاز ہیں ستلج کا, راوی کا اور چناب کا, وہاں پر مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے. تو کیا اس حوالے سے اطلاع دی گئی ہے بھارت کی جانب سے کہ وہ آنے والے دنوں میں مزید پانی چھوڑے گا, اور ریسکیو آپریشن لاہور شہر میں اس وقت کہاں کہاں جاری ہے؟ دیکھیں, آپ نے جو پہلا سوال کیا اس کے اندر میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کے ایک دم سپل ویز کھولنے سے یہ آفت زیادہ اس شکل میں کہ تینوں ریورز کا فلو جو ہے وہ اس لیول پہ چلا گیا. یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے, لیکن ہمارا فارن آفس اس کا پورا ڈیٹا کمپائل کر رہا ہے
NDMA اس کا پورا ڈیٹا کمپائل کر رہا ہے اور اس کی رپورٹ بھی بہت جلد آپ کو دی جائے گی کہ کس کس وقت کس ٹائم کے اوپر یہ اسپل وے کس طرح کھولا گیا اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ صورتحال آئی اور جس کا ہم اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں. لاہور کا میں نے آپ کو بات بتایا کہ شادرہ کے اراؤنڈ راوی میں جب پانی کا سطح 2,20,000 کیوسک تک گئی ہے, ارلی ایویکویشن نے ایک بہت بڑا نقصان ہونے سے بچایا. ایک بھی جان اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہیں گئی. ریسکیو آپریشن پورے جو شادرہ کا علاقہ ہے اس کے اراؤنڈ جو سکولز ہیں اس میں بھی جاری ہے, کیمپس میں بھی جاری ہے, میڈیکل کیمپس میں بھی جاری ہے, ہماری ٹینٹیج میں بھی جاری ہے, ہمارے ریلیف کیمپس میں بھی جاری ہے. اور وہ تب تک رہے گا جب تک پانی کا لیول بالکل نیچے نہیں آتا اور لوگ اپنے گھروں کو ایک سیف صورتحال میں واپس نہیں جاتے. اچھا میڈم یہ بتائیے, گزشتہ روز پاکی وزیر علیم خان نے الزام لگایا کہ روڈا نے زیادہ فوکس ڈیولپمنٹ پر کیا اور جو احتیاطی تدابیر اپنانی تھی اور بند بنانا تھا وہ نہیں بنایا. تو کیا پنجاب حکومت اب روڈا کے خلاف کوئی ایکشن لے گی اور اس کی کوئی انکوائری بیٹھے گی؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. یہ میں آپ کو اس وقت اس کا جواب نہیں دے سکتی, لیکن بالکل دیکھیں جو روڈا کا کام تھا وہ اس کو کرنا چاہیے تھا. روڈا نے نہیں کیا اگر تو اس کے اوپر بھی رپورٹ ہونی چاہیے. جو سوسائٹیز ہیں جو ریور بیڈز کے اندر ہیں, جو انلیگل سوسائٹیز ہیں, بہت بڑی تعداد ایک انلیگل سوسائٹیز کی ریور بیڈز کے اندر ہے. لیگل سوسائٹیز جن کو NOC ملے ہیں وہ اب ریور بیڈ میں, کیونکہ پہلے کہتے تھے راوی میں کبھی پانی اوپر آنا ہی نہیں ہے, ایک یہ بھی خیال تھا کہ کبھی پانی آنا ہی نہیں. اور پانی راوی میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہسٹورک جو ٹرینڈز ہیں 5,76,000 کیوسک تک پانی راوی جو ہے اس میں آیا ہوا ہے. جو جسر والا یہ ایک شیٹ ہے یہ میں آپ کو دے دوں گی, اس میں ہسٹوریکل ٹرینڈز ہیں 1957 سے آج تک کہ راوی میں, چناب میں اور ستلج میں جو پانی ہے اس کی سطح کہاں تک گئی. اس میں یہ بھی ضرور بتاؤں کہ چناب میں قادرآباد, چنیوٹ اور رواز برج کے اوپر یہ 3 وہ علاقے ہیں جس میں تاریخ میں کبھی بھی جو پانی ہے وہ اس لیول کا نہیں گیا. جو میکسیمم پانی 1992 میں قادرآباد پہ گیا تھا وہ 1,77,000 تھا, اور جو 94,000 تک گیا, اور ہم نے قادرآباد میں اس دفعہ جو پانی کا فلو دیکھا ہے وہ 1,77,000 تک ہے. اور جو چنیوٹ برج اور رواز برج پہ کبھی بھی پانی اس فلو میں نہیں گیا. اس دفعہ ہم نے 85,000 تک کیوسک تک پانی وہاں دیکھا, اور 6,50,000 تک ہم نے 65,000 تک ہم نے پانی کی سطح دیکھی. تو یہ وہ ہسٹورک ٹرینڈز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جو نیچرل کلیمٹی ہے, گلیشیئر میلٹنگ ہے, جو اوپر سپل ویز ہیں جو. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو لکڑی فارسٹ ہے, لکڑی کی کٹائی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1.5 سال سے, کیونکہ میں اس کو خود بھی دیکھتی ہوں فارسٹ کے ڈپارٹمنٹ کو, ہم نے لکڑی کی کٹائی کے اوپر جس طرح کا ایکشن ہم نے آ کے 1.5 سال میں کیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور میں آپ کو یہ بھی آپ کے توسط سے بتا دوں کہ پنجاب حکومت جو آکشن ہوتی ہے, یہ میں اناؤنسمنٹ پہلی دفعہ آپ کے سامنے کر رہی ہوں کہ جو آکشن کا پروسیس ہے درختوں کا, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ ہم مکمل بند کر رہے ہیں. اس کی آڑ کے اندر جتنا زیادہ لکڑی کاٹی جاتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, اور اس کو ہم مکمل طور پر اس پہ پابندی لگا رہے ہیں جب تک کہ کمپلیٹ میپنگ ہو کے ٹریز کی جو ایج ہے. اور آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے پہلی دفعہ آسٹریلیا کی ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں کہ جب بھی درخت کٹتا ہے تو وہ پہلے ہی, اور جہاں آگ لگتی ہے درخت کی, وہ 20 منٹ پہلے بتا دیتا ہے کہ اس درخت میں آگ لگنے والی ہے. لیکن یہ آگ لگنے کی آڑ میں, آکشن کی آڑ میں, ایجنگ ٹریز کی آڑ میں جو تباہی ہوتی ہے اس پہ مکمل طور پر پابندی لگائی جا رہی ہے. تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو ہمیں بحیثیت قوم کرنے پڑیں گے. جب اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ہوا تو آپ کو یاد ہوگا بہت شور آیا, کیونکہ یہ ٹف پولیٹیکل ڈیسیجن تھا, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب میں آج اس کا ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس اینٹی انکروچمنٹ واٹر ویز کے اندر جو گھر تھے, جو دکانیں تھیں, جو اس میں ہم نے کوئی 0 ٹالرنس رکھتے ہوئے ہم نے وہ ایریاز کو کلیئر کیا. ڈرینز میں نالا لئی کے اندر جو انکروچمنٹ ہے اس کا آپریشن اس وقت بھی جاری ہے, وہ تمام انکروچمنٹ جو نالا لئی کے ہم کلیئر کر رہے ہیں. اسی طرح ہڈیارہ ڈرین کے اوپر آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے. اسی طرح سیالکوٹ اور فیصل آباد کے جو میجر ڈرین باڈی, واٹر باڈی, یہ واٹر ویز ہیں. یہ رین واٹر نالے تھے جب یہ تھے نالے, واٹر نیچرل واٹر ویز تھے. تو ان کا جب تک ریوائول نہیں ہوگا, ہمیں بحیثیت قوم, چاہے اس میں انڈسٹری ہے, تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, اور ان کو مل کر یہ اس طرح اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, ورنہ یہ کوئی گورنمنٹ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی. یہ کر لو پھر آپ کریں.
آپ یہ سمجھتی ہیں 1985 سے پہلے یہ کام ایسا نہیں تھا، کم از کم راوی کے اگر حالات دیکھیں تو 1985 سے یہ 40 سال ہو گئے ہیں، ان کی یہ حکومتیں ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں میں اس وقت کسی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتی، جو ذمہ دار ہے اب ہم ذمہ دار ہیں جو بھی اب ہو رہا ہے، تو میں پہلے بالکل ذمہ دار ہیں اس میں، جو جن نے حصہ ڈالا ہے، جو ان آبادیوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت دی ہے. میں نے ہڈیارہ ڈرین پہ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ ذرا کلوزلی کام کیا ہے تو اس میں تو تباہی کی ہوئی ہے. ساری جو انڈسٹری ہے وہ نان انڈسٹریل زون میں ہے، ہڈیارہ کے اراؤنڈ ہے، ان کی آبادیوں کی بیماری جو ہے وہ اس پہ میں ایک الگ پریس کانفرنس کروں گی. ہمارے پاس پورا ڈیٹا آ گیا ہے اور اس پروجیکٹ کا بھی آغاز ہو رہا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ آتے ہی انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس جو بنائی گئی ہے ملٹی سیکٹورل، وہ انڈسٹری کو بھی دیکھ رہی ہے، ایگریکلچر کو بھی دیکھ رہی ہے، تمام جو ٹرانسپورٹ کو بھی دیکھ رہی ہے. تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو بہت عرصہ پہلے ہو جانے چاہیے تھے. اور ریور بیڈز کے اندر جو معاملہ ہے اس کو تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپ نے دیکھا کل اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ اس کے کمپلیٹ مفصل پلان جو ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں اور اس میں بھی زیرو ٹالرنس ہوگی کیونکہ یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. اور یہ جتنا اس کے اوپر ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس سے بہتر ہے ایک بہترین حکمت عملی کے ذریعے ان کو ایک کسی پراپر جگہ کے اوپر ہاؤسنگ دے کر ان کو منتقل کیا جائے. آنے والے دنوں میں 30% مزید جو سیلاب آ سکتا ہے اگلے سال میں، اس کی پریپریشن ڈیفینیٹلی کرنی پڑے گی. کچھ پلانز آپ نے تیار کیے ہیں، ان کو بتا دیں کہ پنجاب میں کیمپ بنانے کا منصوبہ زیر غور نہیں ہے. آلریڈی اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. میں نے شفیق ابھی بتایا کہ اس کے اندر پورا جو پلان اے ڈی بی کے اندر موجود ہے، فنڈڈ ہے ایلوکیٹڈ بجٹ کے ساتھ، جس میں اسمال ڈیمز ہیں، چیک ڈیمز ہیں، بڑے ڈیمز ہیں، کنال وائڈننگ ہے، پھر فارسٹیشن ہے، جو نالے ہیں ان کے پروجیکٹس اس کے اندر. اور یہ پہلی دفعہ اس حکمت عملی کے ساتھ کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ان کا کہنا ہے قادر آباد پر بھی اونچے درجے کا سیلاب 2 لاکھ کیوسک نہیں ہے. چنیوٹ پل پر بھی پانی کی سطح بلند ہے. رواس پل اور ترمیو ڈیم کسی پر بھی پانی کا دباؤ زیادہ ہے. جو سڑکیں مقام پر دریا راوی میں پانی نیچے آ گیا ہے.